السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں آپ کو آج اس کلپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے جو بدترین غالی ہیں وہ کون ہیں، وہ کون سا طبقہ اور قوم ہے، فرقہ ہے جو بدترین غالی ہے۔ پہلے تو اس کو غالی میں بتاؤں کہ کہا جاتا ہے کہ جو اہل تشیع حضرات میں کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ یہ بات ماننے والی ہے، چلو کچھ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں غلو، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ تو غلو کرتے ہیں کیونکہ اہل بیت کی شانیں ہی اتنی ہیں، فضائل و کمالات ہی اتنے ہیں کہ بندہ غلو کر جاتا ہے۔ اگر اس کی توحید اچھی نہ ہو، مضبوط نہ ہو تو غلو ہو جاتا ہے۔ ان کو میں کم قصوروار سمجھتا ہوں کیونکہ اہل بیت کی شانیں اتنی ہیں۔ اور یہ جو بدترین غالی میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں یہ تو ان کی شانوں میں غلو کرتے ہیں جن کی شان ہی کوئی نہیں ہے، جن کی شان ہے ہی نہیں۔ الٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے جو وعید سنائی ہے وہ الگ ہے، اور ان کی شان میں یہ غلو کیسے کرتے ہیں جو بدترین غالی لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ بے شک انہوں نے ظلم کیے، قتل کیے، اور مظالم جتنے وہ ڈھا سکتے انہوں نے ڈھائے، لیکن وہ جو تھے وہ صحابی تھے، اور صحابی جو غلو کا جو عقیدہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قاتل اور ظالم تھے، لیکن وہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے۔ یہ طبقہ، یہ فرقہ جس میں خود رہا ہوں نوست میں کتنے سال، ان کا غلو کا آپ مقام دیکھیں کہ ان سے یہ اپنا اسلام لیتے ہیں، دین لیتے ہیں۔ تو جس نے کسی معصوم کو، بے قصور کو جان بوجھ کے قتل کیا، ایک کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن میں جو وعید سناتا ہے، میں اس آیت پہ پہلے جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْتُلْ، اور جس نے قتل کیا، مومناً متعمداً، ایک مومن کو جان بوجھ کر، بے قصور کو، فَجَزَاؤُهُ، اس کے لیے جزا و سزا ہے، جہنم، پہلی بات اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ جس نے کسی ایک جو ہے نا معصوم کو بے گناہ قتل کیا، مومن کو، تو آپ دیکھ لیں جن کو یہ لوگ رضی اللہ کہتے ہیں بے شک انہوں نے قتل کیے، ظلم کیے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رضی اللہ بھی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ ان سے اپنا اسلام لیتے ہیں۔ آپ کتابیں کھول کے دیکھیں، صحیح بخاری، مسلم، یہ جتنی بڑی سیاست کتابیں ہیں یا اور بھی کتابیں ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ اور ایسے قاتلوں و ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا لکھتا ہے یہ دیکھتے جائیں۔ پہلی سزا جہنم، ان کے لیے جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی باہر نہیں آئیں گے، اللہ کہتا ہے۔ دوسری بات کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری بات وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہے، اللہ ان پر غصہ ہے، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے ایسے قاتلوں اور ظالموں پر، وَأَعَدَّ لَهُ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، پانچویں بات اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، عذاب عظیمہ، جس نے ایک ظالم نے ایک مومن کو بے قصور قتل کیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ پہلی بات اللہ ان کو ہمیشہ وہاں پہ رکھے گا، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ غصہ کرتا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضبناک ہوتا ہے۔ چوتھی بات اللہ ان پر لعنت بھی کرتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے ان پر کوئی رحمتیں، کوئی برکتیں، کوئی رضی اللہ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے منہ میں آپ نعوذ باللہ اپنے الفاظ نہ ڈالیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ جن سے راضی ہے، قرآن کی آیت ایک طرف سے کچھ آیات اٹھا کر دوسری آیات کو بھول نہ جائیں، فیصلہ کریں انصاف سے، توازن پیدا کریں اپنے علم میں۔ اور اس میں وہ غضب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت عذاب عظیمہ، بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آپ قرآن کی آیت سے اپنا علم لیں، اور بدترین غلو کرتے ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ نے لعنتیں اور عذاب اور غصہ اور غضب تیار کر کے رکھا ہے، اور ان کو آپ رضی اللہ کہتے ہو، آپ ان سے اسلام لیتے ہو۔ دنیا اور اس پوری کائنات میں اس سے بڑا غلو کوئی نہیں ہے۔ جن کو آپ صحابی کہہ کے جنتی جنتی، سب صحابی جنتی، اگر اس طرح سے جنتی ہیں تو یہ آیات کس کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ یہ پھر مجھے جس کو بھی چھوڑیں مجھے یہ بتائیں، سورہ منافقون کس پر نازل ہوئی تھی پھر اس وقت؟ کبھی پڑھی ہے سورۃ منافقون؟ آپ کو پتا ہوگا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کیا چائنا اور جاپان والوں کے لیے نازل ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ۔
سورہ توبہ میں جو اللہ نے قرآن اس میں آیت میں فرمایا ہے کہ اے نبی، بدوؤں میں اور اہل مدینہ میں کچھ ایسے منافق ہیں جن کو آپ بھی نہیں جانتے، ان کو صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا عذاب دے گا۔ اہل مدینہ کہاں پہ تھا؟ شکاگو میں تھا یا نیو یارک میں تھا یا کہاں تھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین والجاہلین والمنافقین۔ اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ثبت قلوبنا علی دینک وعلی حبک وعلی صراط مستقیم۔ قرآن اور اہل بیت ثقلین ہیں، نبی نے فرمایا، اور یہی صراط المستقیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔